من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے ہاں توبہ کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، ایسی توبہ جو خالص ہو۔ توبہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کا لغوی معنی لکھا ہے، اسی طرح ریاض الصالحین کی شرح تطریز و ریاض الصالحین میں بھی توبہ کا لغوی معنی لکھا ہے۔ وہ تطریز و ریاض میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ التوبۃ الرجوع عن معصیت اللہ تعالی الی طاعتہ۔ توبہ کا معنی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری کی طرف پلٹ کر جانا۔ یہ تطریز و ریاض الصالحین جو ریاض الصالحین کی شرح ہے باب التوبہ میں یہ تعریف لکھی ہے۔ اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مشہور تفسیر بیضاوی سورۃ البقرہ کی تفسیر میں فرمایا فَإِذَا وُصِفَ بِالْعَبْدُ كَانَ رُجُوعًا عَنِ الْمَعْصِيَةِ، کہ جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے كَانَ رُجُوعًا عَنِ الْمَعْصِيَةِ، گناہوں سے رجوع کرنا۔ اور وَإِذَا وُصِفَ بِهَا الْبَارِي تَعَالَى، اور جب توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے ارید بہا الرجوع عن العقوبۃ الی المغفرۃ، تو اس کا معنی ہوتا ہے، اسے مراد لیا جاتا ہے کہ سزا کی سزا دینے سے مغفرت کی طرف رجوع کرنا، یعنی اللہ اپنے سزا دینے کے ارادے کو چھوڑ دے اور انسان کو بخش دے جب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی نسبت کی جائے۔ یہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی سورۃ البقرہ کے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے۔ اور اب توبہ ہوتا کیسے ہے؟ توبہ ہے کہ اگر توبہ ایسے گناہ سے کیا جائے جو گناہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہو تو اس توبہ کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ اگر توبہ ایسے گناہ سے کیا جائے کہ جو وہ گناہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ اور بندے کا معاملہ ہو، تو پھر اس توبہ کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ اگر وہ 3 شرائط اس توبہ کے اندر موجود ہو تو پھر وہ توبہ 100% اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جس گناہ میں مبتلا ہو، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، ان یقلع نفسہ عن المعصیۃ، اس گناہ سے فوراً جدا ہو جائے، پہلی شرط۔ دوسری شرط ان یندم علی فعلہ، جو گناہ کیا ہے اس پر نادم اور پشیمان ہو، شرمندہ ہو۔ اور تیسری شرط ان لا یعود ابدا، کہ اپنے ساتھ یہ عہد، یہ وعدہ کرے، یہ پختہ وعدہ کرے کہ دوبارہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ جب یہ تینوں شرائط اس گناہ سے کرنے والے توبہ میں شامل ہو، اس توبہ میں یہ تینوں شرائط موجود ہو تو وہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 100% قبول ہوتا ہے۔ اور اگر یہ تو اس وقت ہے کہ جب گناہ کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہو، لیکن اگر ایسا گناہ ہو جس کا تعلق بندے اور بندے کے درمیان ہے، اس کے لیے جو توبہ کے شرائط ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے کسی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ یہ میرے پاس ریاض الصالحین ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں باب التوبہ صفحہ نمبر 6 اور کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین، اس میں فرماتے ہیں قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کا امر ہے، لہٰذا انسان بس ضروری ہے کہ چاہے گناہ صغیرہ ہو، چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، اس سے توبہ کرے۔ اور فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ، اگر گناہ ایسا ہے جو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے اور جس گناہ کا کسی انسان کے حق کے ساتھ تعلق نہیں ہے، فَلَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، تو اس توبہ کے قبول ہونے کے لیے 3 شرائط ہے۔ احدها، پہلی شرط ان یقلع عن المعصیۃ، کہ وہ انسان جو توبہ کرنے والا ہے وہ فوراً جس گناہ سے توبہ کرنے سے جدا ہو جائے، اس کو چھوڑ دے، اگر جھوٹ بولے تو فوراً جھوٹ بولنا چھوڑ دے وغیرہ۔ والثانی ان یندم علی فعلہا، کہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس گناہ پر پریشان ہو جائے، پشیمان ہو اور شرمندہ ہو۔ اور تیسری شرط والثالث، تیسری شرط ان یعزم الا یعود الیہا ابدا، کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا، اس گناہ کی طرف دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا، یہ وعدہ کرے اپنے ساتھ، یہ پختہ عہد کرے۔ فَإِنْ فَقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ، اور اگر اس کے ان تینوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو اس کے توبہ کرنا صحیح ہی نہیں ہے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایسے گناہ سے توبہ کیا جائے جو گناہ خالص بندے اور اللہ کا معاملہ ہے تو اس گناہ سے توبہ کرنے
توبہ کے قبول ہونے کے لیے 3 شرائط ہے۔ نمبر 1 وہ گناہ چھوڑ دے فوراً، نمبر 2 اس گناہ پر شرمندہ ہو، نمبر 3 اپنے دل میں یہ عہد و پیمان کرے، یہ وعدہ کرے کہ میں اس گناہ کی طرف دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ تو جب اگر یہ تینوں شرائط پائے گئے تو پھر اس کی توبہ 100% اللہ کے دربار میں قبول کی جائے گی۔ اور اگر ایسا گناہ ہے جو بندے اور بندے کے درمیان ہے اور اسے توبہ کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔